ایک بھائی کا سوال ہے، کیا دھرنے، مظاہرے، لانگ مارچ، پرامن احتجاج، ریلیاں اور ہڑتال وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اب تو لوگ قرآن و سنت سے دلائل بھی دے رہے ہیں، جس میں سے کچھ آپ کو بھیج رہا ہوں، اور کچھ ایک پوسٹ بھیجیے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں آگے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اور اس سوال کے ساتھ ایک پوسٹ بھی بھیج دی ہے جس کا میں ذکر کروں گا، جس میں قرآن سنت سے ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر فرماتے آخر میں، اس پوسٹ میں جو پہلا حصہ میں بتا دیتا ہوں، اس میں لکھے قرآن مجید میں بہت سی آیات ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے، مظلوم کی حمایت کرنے اور ظالموں کے انجام سے خبردار کرنے کے حوالے سے آئی ہیں۔ اگرچہ احتجاج کا لفظ کا استعمال نہیں ہوا، لیکن قرآن کا پیغام ظلم کے خلاف جہاد، نصیحت، دعوت اور حق گوئی کی بھرپور تائید کرتا ہے۔ اور پھر کچھ آیات ہیں، مظلوم کی مدد دینے کی اجازت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیم، سورۃ النساء نمبر 148۔ اور پھر فرماتے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم، لمبی ہے، میں صرف آپ کو اس میں سے خلاصہ بتا رہا ہوں، آگے جب جواب دوں گی اس کی بات میں کروں گا انشاءاللہ۔ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا انفسهم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، سورۃ ہود نمبر 113۔ یعنی ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ نمبر 3، ظالموں کے خلاف نکلنے کی بات، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، سورۃ ہود نمبر 116۔ نمبر 4، گواہی دینا اور حق کا اظہار کرنا، ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فانه آثم قلبہ، ظلم و ناانصافی پر خاموشی کی مذمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک قصہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور اس نے اپنے ہمسائے پڑوسی کی شکایت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صبر کرو۔ پڑوسی کو اذیت دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ دوسری یا تیسری مرتبہ وہ دوبارہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ اپنا سامان راستے پہ رکھ دو یا راستے پہ ڈال دو، تو چنانچہ اس نے ایسا کیا، اپنا مال متاع گھر سے نکال کر راستے میں رکھ دیا، تو لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے کہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارا سامان کیوں گھر سے باہر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے جو پڑوسی اس کی بدسلوکی کرتے اس لیے اس نے سامان کو باہر نکالا ہے۔ تو لوگ اسے لعنت ملامت کرنے لگے، تو اور پھر بددعا بھی دینے لگے لوگ جو ہے اس کے پڑوسی کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرو ایسا کرے۔ تو وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، آئندہ میں تیری طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں دیکھوں گا یا نہیں کروں گا۔ اور آخر میں اس سائل نے لکھا ہے، اور ایک اعتراض کرتے ہیں جب ان کے سامنے علماء کا کلام پیش کیا جاتا ہے کہ یہ علماء تو سعودی ہیں، یہ علماء ہیں، ان کے ماحول کے مطابق یہ فتاویٰ ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے، اس میں احتجاج کرنا تو اس کا حصہ ہے، اس لیے یہاں کے علماء پرامن مظاہرے کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لمبا سوال ہے، اس کا جواب بات سعودی عرب یا پاکستان یا کسی اور ملک کے علماء کی نہیں ہے، بات حق کی ہے جو قرآن و سنت منہج سلف صالحین کی بنیاد پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور آج کی نشست میں میں کسی عالم کا نام یا قول پیش نہیں کروں گا، صرف دلائل کی روشنی میں بات ہوگی تاکہ یہ بات سب کے لیے واضح ہو جائے کہ کن علماء کی باتیں حق ہیں اور فتاویٰ قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق ہے، اور کن علماء کی باتیں باطل پر مبنی ہیں اور فتاویٰ غلط ہے اور قرآن سنت اور منہج سلف صالحین کے مخالف ہیں، تاکہ ابہام اور یہ اشکال بھی دور ہو جائے کہ ہم صرف سعودی عرب کے علماء کی بات کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اس موضوع اور ان چیزوں کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس موضوع کا تعلق دین و شریعت کے کس حصے سے ہے، اس موضوع کی اہمیت کیا اور حقیقت کیا ہے۔ نمبر 1، اس موضوع کی اور ان چیزوں کے تعلق حکمران کی عطا فرمانبرداری سے ہے۔ نمبر 2، حکمران کی فرمانبرداری اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، اور اس کے لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابوں اور ائمہ سلف کے عقائد کو جاننا کافی ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اصول السنہ، امام ابو زرعہ اور ابو حاتم الرازیین کے عقیدہ جو ہے،
امام بربہاری کی شرح السنہ، امام اجوری کی الشریعہ، امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ، امام طحاوی کی عقیدہ طحاویہ، امام ابو بکر اسماعیلی کی عقیدہ السلف اعتقاد اہل الحدیث ان کی تصنیف ہے، امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ کی عقیدہ السلف اصحاب الحدیث جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، وغیرہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. آپ ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں حکمران کی فرمانبرداری کا خصوصی طور پر ذکر کیا اور اہتمام کیا گیا ہے. نمبر 3، قرآن و سنت کے نصوص میں حکمران اور عام مسلمانوں کے حقوق میں فرق بیان ہوا ہے، اور خصوصی طور پر ظلم و زیادتی کے متعلق اگر حکمران کرے تو ہمیشہ تا قیامت صبر کرنا فرض ہے. آدھا وسلم فرماتے ہیں اصبر حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرو یہاں تک کہ میری ملاقات حوض کوثر پر، یعنی مرتے دم تک صبر کرنا ہے. اور اگر نصیحت کرنی حکمران کو تو مکمل رازداری میں نصیحت کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہے کہ کسی ذی سلطان حکمران کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اسے سرعام نہ کرے، بلکہ اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے علیحدگی میں لے جائے اور اسے نصیحت کرے مکمل رازداری میں. اگر اسے قبول لیتا تو ٹھیک ہے، اگر اسے قبول نہیں کرتا تو اس نے پر حق ادا کر دیا ہے، جو اس پر واجب اس نے ادا کر دیا ہے. اس احمد بن ابی العاص نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا معروف قصہ ہے متفق علیہ سے بخاری مسلم میں حدیث میں آیا ہے کہ انہیں کہا گیا اس اثر میں کہ کیا آپ سیدنا عثمان کے پاس نہیں جاتے، اسے بات نہیں کرتے، ان سے بات نہیں کرتے؟ تو انہیں جواب میں فرمایا سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے بات نہیں کرتے، یا بات کروں تو تمہیں سناؤں گا میں، یا تمہارے سامنے بات کروں گا میں؟ یقیناً میں ان سے بات کرتا ہوں، لیکن مکمل رازداری میں، اور میں کوئی شرک کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کہ میں سب سے پہلے وہ شرک کا دروازہ کھولنے والا ہوں، جو ان میں سے ہوں جو شرک کا دروازہ کھولتے ہیں. تو حکمران کو سر عام نصیحت کرنا شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اور صحابہ اور سلف اس سے گریز کرتے تھے، کبھی بھی سر عام نصیحت نہیں کرتے تھے. اور عام مسلمانوں کو ظلم اور زیادتی پر صبر کرنا بہتر ہے، اور اگر برداشت سے باہر ہو جائے تو اس کے لیے شریعت کے حدود میں بدل لینا، اس کے خلاف سر عام آواز بلند کرنا یا کارروائی کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، سورۃ النحل آیت نمبر 126. اور جیسا کہ اسی پوسٹ میں جو جن آیات اور حدیث کا ذکر ہے وہ اسی تعلق سے سوائے ایک حدیث کی جس میں حکمران کا ذکر ہے، میں بھی بتاتا ہوں اس کے جواب میں کہ کس طریقے سے ان حقائق کو خلط ملط کر دیا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ حکمران کی فرمانبرداری عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اور شریعت کے نصوص میں حکمران کی ظلم اور نصیحت کا ایک الگ طریقہ ہے. ظلم اگر حکم ظلم کرتا ہے اسے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ صبر کرنا ہے. کب تک؟ تا قیامت. اگرچہ مال چھینا جائے اور کوڑے برسائے جائے تب بھی صبر کرنا ہے. نصیحت کیسے کرنی ہے؟ مکمل رازداری میں کرنی ہے. دوسری طرف اگر عوام الناس ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اس میں صبر کرنا تو بہتر ہے. صبر نہیں کرتا آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ اپنا حق شریعت کے حدود میں لے سکتے ہیں، اور جتنی بھی اس پوسٹ میں دلائل بیان کی ہیں وہ عوام الناس کے حق میں نہ کہ حکمران کے حق میں ہے. اور جس حدیث میں حکمران کا ذکر ہے عند سلطان جائر کا لفظ ہے، عند سر عام نہیں، ممبروں پہ نہیں. عند سے کیا مراد ہے؟ اس کے پاس جاؤ، اس کے سامنے جا کے بات کرو نا. یہ تو ان کے خلاف دلیلوں کے حق میں دلیل کیسے ہے؟ سبحان اللہ. الغرض، اور یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جو پڑوسی جس کو پریشان کرتا تھا کہ اپنا سامان باہر رکھے، یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ حکمران کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک عام مسلمان کی بات ہے. اگر آپ ظلم کرتے تو اس کے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے. اور اس مسئلے کی مزید تفصیل کو جاننے کے لیے سے بخاری کی کتاب الفتن اور سے مسلم کی کتاب الامارہ کافی ہے. اور کتاب الامارہ میں خصوصی طور پر سے مسلم میں ظالم حکمران کی فرما برداری کے متعلق سے مسلم کی معروف حدیث کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسان جسم میں، اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے اگرچہ کوڑے برسائے یا مال کو چھین لے. آپ تصور کریں، حکمران ہے، ظالم ہے، جسم انسان کا ہے اور اس کا دل شیطان کا ہے، اور وہ جابر ہے، ظالم ہے، اور وہ کوڑے بھی برساتا ہے، کوڑے مارتا ہے اور مال بھی چھینتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آواز بلند کرنی ہے، اس کے سر عام لوگوں کے سامنے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، مظاہرے کرنے ہیں، دھرنے دینے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی ہے؟ کیا حکم دیا ہے؟ اصبر، صبر کرنا ہے.
سبحان اللہ. تو حقیقت میں ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور مزید تفصیل میں واضح فرمائے. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہر جمعے کے خطبے میں خطیب کہتے ہیں خیر الکلامی کتاب اللہ کلام اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن مجید سے بڑھ کر کسی کا قول بہتر ہو نہیں سکتا. خیر الکلامی. اور قرآن مجید میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دھرنے ہیں، مظاہرات ہیں، احتجاج ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اس کے خلاف کئی دلائل موجود ہیں کہ حکمراں وقت کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے، اور اختلاف تفرقہ اور فساد سے منع کرنے کے دلائل بھی موجود ہیں. اور اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول دلیل و استدلال کی بھی مخالفت ہوتی ہے. یہ دلیل تو ہے نہیں نا، اس کے برخلاف دلیل موجود ہے. نمبر 2، ہم یہ بھی جو خطبے میں سنتے ہیں وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین ہدایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، بہترین رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کہیں پر بھی یہ دلیل نہیں ملتی ہے کہ دھرنے دینے ہیں، مظاہرات کرنے ہیں، احتجاج کرنا ہے، سر عام نصیحت کرنی ہے، آواز بلند کرنی ہے، جیسا کہ اس پوسٹ میں بیان کیا گیا ہے. کہیں نہیں آپ کو ملے گا، بلکہ جو ملے گا اس کے برعکس ملے گا کہ صبر کرنا ہے، صبر مشکل ترین حالات میں کرنا ہے. بدترین انسان ہے، شیطانوں کا جسم ہے، شیطانوں کا دل ہے، انسانوں کا جسم ہے، کوڑے برساتے ہیں، مال چھینتے ہیں، تب بھی صبر کرتے. کب تک صبر کرنا ہے؟ حتی تلقون الحوض، مرتے دم تک صبر کرنا ہے. یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عملاً بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے نہ مکی زندگی میں اس طریقے سے کیا ہے، اور نہ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی ایسی مسئلہ ہوئے کبھی بھی نہ اپنے آپ کو، نہ صحابہ کو، اور نہ ہی جو کمزور مستضعفین تھے ان کو کسی مشکل میں یا ایسے معاملے میں ڈالا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی، جو ہدایت، وہ یہی ہے کہ حکمران کے خلاف اگر بات کرنی ہے، نصیحت کرنے، مکمل رازداری کے دلائل موجود ہیں. اور صحابہ سلف نے اس پہ عمل کیا ہے. انس بن مالک کا قصہ معروف اور مشہور ہے. انہوں نے یہی فرمایا کہ میں شر کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. مطلب یہ ہے کہ جو سرعام مظاہرات، دھرنے اور سرعام نصیحت کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، وہ شر کے دروازے کھولنے والے ہیں یا شر پر عمل کرنے والے ہیں. پھر تیسری ایک قاعدہ ہے، والخیر کل خیر فی اتباع من سلف والشر کل شر فی ابتداء من خلف. سنا ہے اپنا قاعدہ کہ خیر ہمیشہ جو ہے سلف کے اتباع میں ہے، اور شر جو ہے وہ خلف کی ابتداء میں ہے. اور سبھی مؤمنین میں آپ دیکھیں، جیسے مثلا انس بن مالک کا قصہ بیان کیا ہے، متفق علیہ روایت میں جو آیا ہے، اور سلف صالحین بھی اس پہ عمل کرتے رہے ہیں، اور ان کی مخالفت کرنا منہج سلف کی مخالفت ہے. نمبر 4، یہ سب بدعات میں سے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نمبر 5، کافروں سے لی گئی ہیں، اور جمہوریت کی پیداوار ہے. یہ دھرنے، مظاہرات وغیرہ جو ہے سرعام حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ کافروں سے لی گئی ہیں اور جمہوریت کی پیداوار ہے. جہاں پر جمہوریت ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے. نمبر 6، ان تمام امور میں کافروں سے مشابہت ہے، اس لیے کوئی شرعی حیثیت نہیں، جائز نہیں. نمبر 7، حکمرانوں کی نصیحت و معاشرے کی اصلاح کرنے کے غلط طریقے ہیں، جن سے صرف انتشار، بغض و نفرت، بد امنی، شر و فساد کے اسباب ہیں، وہی پھیلتے ہیں. اصلاح اتباع سنت و منہج سلف الصالحین کی بنیاد پر تصفیت و تربیت سے کی جاتی ہے. پہلے تصفیت کی جاتی ہے، پھر تربیت اس پہ کی جاتی ہے. تصفیت سے مراد کیا، جو بدعقیدگی ہے، جو بدعات و خرافات ہیں، اس کو معاشرے سے اپنے آپ سے ختم کرو، اور پھر جو صحیح تربیت ہے قرآن سنت اور فہم منہج سلف کے مطابق ہے، اس پہ تربیت کرو. نمبر 8، یہ تمام امور منہج خوارج میں سے ہیں، یہ راستہ خوارج کا ہے، یہ شر پسند لوگوں کا راستہ ہے، اس لیے جائز نہیں ہے اور کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. نمبر 9، ان امور سے دعوت تبلیغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے. اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، دعوت توحید، دعوت سنت ہے، اور الحدیث کی دعوت برصغیر میں معروف ہے الحمدللہ. اگر آپ ایک طرف توحید سنت کی دعوت دینا چاہتے ہیں، الحدیث کے منہج کو آپ آگے لے کے جانا چاہتے، منہج سلف کے آپ دعوے دار آگے لینا چاہتے، لوگوں میں پہنچانا چاہتے اس پیغام کو، اس دعوت کو، اور پھر آپ وہی راستہ اختیار کرتے جو غیر شرعی ہے، جو خوارج کا منہج، جو خوارج کا راستہ ہے، اور یہ دھرنے اور مظاہرات کرنا چاہتے ہیں، تو دعوت کو شدید نقصان پہنچتا ہے. کہ ایک طرف آپ دلیل کی روشنی کی بات کرتے ہیں کہ ہم سب باتیں دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، دوسری طرف خود ہی نصوص کی مخالفت کرتے ہوئے، خوارج کے منہج کی پیروی کرتے ہوئے ان کے خلاف، نصوص کے خلاف عمل کرتے ہیں. نمبر 10، پرامن احتجاج شروع میں ممکن ہوگا کہ پرامن ہو، لیکن شر کے عناصر اور بد امنی کی آگ پھیلنے میں یا پھیلانے میں دیر نہیں لگتی. نمبر 11، ان امور میں
نفع سے زیادہ نقصان ہے اور ایک نجاست کو دوسری نجاست سے ختم کرنے کے مانند ہے۔ نمبر 12، اگر حکمران خود اجازت دے دے تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بعض نے کہا کہ حکمران خود اجازت دے، حکومت خود اجازت دیتی دھرنے کرو۔ جمہوریت جائز نہیں ہے، ناجائز کہتی ہے، جو ناجائز جمہوریت ہے وہ کہتے کہ دھرنے دو، مظاہرات کرو، جو کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر حکمران بھی اجازت دے دے تو قاعدہ اس میں کیا ہے، اصل حدیث میں کیا ہے، لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت میں ایک مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جاتی۔ اسے محمد مسلم نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے۔ اچھا، اس پوسٹ کے متعلق جو میں نے مختصر تو بیان کر دیا ہے، اس میں اس پوسٹ کے شروع میں بھی جس نے پوسٹ لکھی وہ خود بتا رہا ہے کہ اس سے دلیل لینا جو سب سے پہلے فہم سلف کے مخالف ہے، بلکہ جہل مرکب ہے، کیونکہ اصل مسئلہ قرآن کے خلاف حکمران کے ظلم و زیادتی کے متعلق ہے، اور اس پوسٹ میں تمام آیات اور حدیث عام ہیں اور مسلمانوں کے ظلم و ستم کے متعلق ہیں، جیسا کہ اس پوسٹ کے لکھنے والے نے خود بیان کیا ہے۔ یعنی دیکھیں شروع میں جیسے میں لکھتے ہیں، قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے، مظلوم کی حمایت کرنے اور ظالموں کے انجام سے خبردار کرنے کے حوالے سے آئی ہیں۔ اگرچہ احتجاج کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، خود گواہی دے رہے، لیکن قرآن کا پیغام ظلم کے خلاف جہاد، نصیحت، دعوت اور حق گوئی کی بھرپور تائید کرتا ہے۔ اس میں تو شک نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک، لیکن کیا حکمران کے حق میں آپ بات دھرنے کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، آپ ثابت کرنا چاہتے کوئی اور مسئلہ، دلیل کسی اور کو مسئلے کے لیے آپ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، تو اہل بدعت پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ کہ ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، پہلے فتویٰ دیتے ہیں کہ جشن میلاد النبی جو ہے یہ سنت ہے، اور جو جشن مناتے ہیں وہ اہل سنت میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا اظہار کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہی خیر پر حق پر ہے۔ جو جشن نہیں مناتے وہ گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جشن نہیں مناتے وہ گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو اچھا پوچھے دلیل کیا ہے؟ اب دلائل کو ڈھونڈتے کوئی ملتی نہیں ہے، تو قرآن میں کچھ آیات پیش کر دیتے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ کیا ہے؟ اس میں کہیں دور سے بھی دلیل بنتی ہے، کہاں پہ ہے؟ تو سبحان اللہ، بعض لوگ مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، فتویٰ پہلے دے دیتے ہیں، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی دلائل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں سوموار کا اور جمعرات کا، سننے سے ثابت ہے، یہ بھی جشن میلاد النبی کی جو ہے نا دلیل ہے۔ اب جشن میلاد النبی کہاں پہ؟ کہتے ہیں سوموار کے دن کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو روزہ رکھتے ہیں سوموار کے دن، یہ دلیل ہے جشن مناتے ہیں۔ اچھا جشن کے دن یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ کھاتے مٹھائیاں کھاتے ہیں، کچھ شربتیں پیتے رہتے ہیں۔ اگر دعویٰ ٹھیک ہوتا ان کا یا دلیل ٹھیک ہوتی، پہلے دلیل تو دور کی بات، اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی کریں کہ روزہ رکھنے کا جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے سوموار کا اور جمعرات کا، کہ اعمال اللہ تعالیٰ بارگاہ میں جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں میرا عمل جو ہے میں روزے کی حالت میں جب میرا عمل پیش کیا جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن جب دلیل نہیں تو دلیل کو کیسے توڑ موڑ کے زبردستی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ ایسے کام کیے گئے، بات ہو رہی ہے حکمران کے تعلق سے، اور دلائل جو ہے نا عام لوگوں کے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اور خود دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ مظلوم کو مدد دینے کی اجازت، کوئی شک نہیں، اس میں اپنے ایک آیت ہے، میں آپ کو 20 آیتیں سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اگر کوئی مظلوم ہے اس کو مدد کرنے کی اجازت ہے، کریں مظلوم کی مدد آپ۔ اور پھر فرماتے اللہ بلند آواز سے بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ یعنی مظلوم کو، ابھی تبصرہ دیکھیں، یعنی مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، اپنی فریاد دوسروں تک پہنچائے، ظالم کو بے نقاب کرے، یہ ایک قسم کا پرامن احتجاج ہے۔ بنتی ہے دلیل، یہ پرامن احتجاج ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے دیکھیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ پکڑ لگی۔ فرماتے ہیں تبصرہ، ظالم کا ساتھ دینا یا ظالم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ یہ آیت ظلم کے خلاف موقع اختیار کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اچھا، نمبر 3، ظالموں کے خلاف نکلو،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض، سورۃ ہود آیت نمبر 116۔ تم سے پہلے والی امتوں میں ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے روکتے۔ فساد، پھر تبصرہ، فساد ظلم جبر کے خلاف آواز بلند کرنا اہل خیر کی صفت ہے۔ اس آیت میں اصلاح کرنے والے کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، حکمران کا اسے کیا تعلق ہے؟ نمبر 4، گواہی دینا اور حق کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 283۔ عجیب دیکھیں، اب گواہی کی بات اور کہاں پہ احتجاج اور مظاہرے کہتے ہیں، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ تبصرہ، ظلم کے خلاف گواہی دینا، آواز بلند کرنا ایمانی فریضہ ہے۔ قرآن مظلوم کی چیخ و پکار بریکٹ میں احتجاج، آہ و فریاد کو حق مانتا ہے۔ گواہی دینے میں احتجاج ہوتا ہے، آہ و فریاد ہوتی ہے۔ اب گواہی کہاں پر ہے اور ان کا معاملہ کہاں پہ ہے؟ نمبر 5، ظلم اور ناانصافی پر خاموشی کی مذمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق کلمۃ عدل عند سلطان جائر، حدیث صحیح، ابو داؤد نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ فرماتے ترجمہ، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا۔ اور پھر تبصرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بھی احتجاج کا جواز ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب اس بندے کے پڑوسی والے کا قصہ بیان کیا ہے، اس حدیث سے جوڑ دیا ہے۔ یار دیکھیں ناانصافی، دیکھیں آپ، حدیث میں حکمران کا ذکر ہے، پہلی حدیث میں صحیح حدیث ہے۔ اگر عمل کرنا ہے تو یہ احتجاج کی، دھرنے کی اور مظاہرات کے خلاف ہے، کیونکہ لفظ عندہ ہے۔ عند عربی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظرف زمان ہے، جو پاس، قریب ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب آپ حکمران کے پاس ہوں پھر اسے جا کر نصیحت کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے، آپ نے اس حق ادا کر دیا ہے۔ ظالم حکمران ہے، آپ اس کے سامنے حق بات کرتے ہیں۔ جب سامنے حق بات کرتے ہیں تو آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ سرعام ہوتی ہے لوگوں کے سامنے۔ عند کا لفظ کیوں ہے؟ یہ وہی حدیث ہے جس میں آپ سے ذکر فرمایا کہ رازداری میں آپ نصیحت کریں، یعنی حکمران کے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں، عند، پھر بات کریں۔ آپ تو ممبروں پہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ دھرنے دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اکساتے ہیں، بلند آواز کرتے ہیں، سرعام خلاف بات کرتے ہیں۔ حدیث کسی اور دور وادی میں ہے اور آپ بہت ہی دور وادی میں، کوئی کنیکشن، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس میں دیکھیں زیادتی، دیکھیں دوسری حدیث جس کا تعلق عام لوگوں کے ظلم کے تعلق سے ہے، پڑوسی کا جو مسئلہ ہوا ہے۔ اس حدیث میں سبحان اللہ، اگر عام انسان آپ پر ظلم کرتا ہے تو اس پہ ظلم کا، جیسے میں نے کہا ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں شریعت کی حدود میں، آپ لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنا سامان بھی باہر رکھ سکتے ہیں، لوگوں کو سر عام اس کے خلاف اکسا بھی سکتے ہیں تاکہ لوگ اسے برا بھلا کہے۔ یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دونوں حدیث کو ایک ساتھ جوڑ دیا ایک ہی پوائنٹ میں۔ یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ یہاں پر کیا دے رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ حقائق خلط ملت کرنا نہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں ہے، یا لوگوں کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ یعنی اب آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کا منہج غلط ہے تو آپ کو سیدھا کریں بھائی، ٹھیک کریں۔ منہج بھی غلط ہے اور اس غلط منہج کو لوگوں کے سامنے خوبصورت ٹھیک کر کے موڑ توڑ کے بیان کرنا، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے دعوت ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دھرنے، مظاہرے، لانگ مارچ، پرامن احتجاج، ریلیاں اور ہڑتال وغیرہ اگرچہ قرآن بھی اس کی اجازت دے جائز نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے اور کافر سے مشابہت ہے۔ واللہ اعلی و اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔